اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ ہم بے بس ہیں لیکن تو طاقتور ہے، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، آمین۔ اپنا اچھا وقت ان لوگوں کو دیں جو برے وقت میں آپ کا ساتھ دیں۔ بس ایک خدا نہیں ہوتی ورنہ ماں کیا نہیں ہوتی۔ انسان ہارتا تب ہے جب اس کے اپنے ہی منافق نکلیں۔ یا رب کبھی گرنے نہ دینا، نہ کسی کی نظروں میں نہ کسی کے قدموں میں، آمین۔ اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی اور سزا کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پر بیٹھا کرے۔ جس گاؤں میں بارش نہ ہو وہاں کی فصلیں خراب ہو جاتی ہیں، اور جس گھر میں دین نہ ہو وہاں کی نسلیں خراب ہو جاتی ہیں۔ نماز اور فجر کی نماز تو اللہ پاک سے وفا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بے وقوف ترین انسان وہ ہے جو اپنی بد کلامی پر فخر کرتا ہے۔ واللہ خیر الرازقین، اور اللہ ہی سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، جو کوئی معاف کرے اور اصلاح سے کام لے تو اس میں ثواب اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ بے شک نماز شیطان کی شکست اور مومن کی جیت ہے۔ لوگ ہیں اس لیے چھوڑ جاتے ہیں، وہ رحیم ہے ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔ عقل چھوٹی ہو جائے تو زبان لمبی ہو جاتی ہے۔ کوئی مصیبت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آتی۔ بے شک اور فجر کے وقت قرآن پڑھنے کا اہتمام کرو۔ سچے رشتے کچھ نہیں مانگتے سوائے وقت اور عزت کے۔ کسی نے کیا ہی خوبصورت بات کی، باپ کا امیر ہونا یا غریب ہونا نہیں، باپ کا ہونا ہی سب سے بڑی دولت ہے۔ زندگی میں ہمیشہ دو باتیں یاد رکھنا، جب غصہ آئے تب کوئی فیصلہ مت کرنا، اور جب خوش ہو تو کوئی وعدہ مت کرنا۔ وہ دوست ہی کیا جو اداس انسان کو مسکرانے پر مجبور نہ کر دے۔ اے شہنشاہوں کے شہنشاہ، ہماری مشکلیں آسان فرما، آمین ثم آمین۔ کچھ لوگوں سے نفرت نہیں ہوتی، بس ان کی باتیں سوچ کر ان کو محبت دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ وہ تمہیں موت کی یاد دلاتی ہیں۔ اللہ تمہارے معاملات وہاں سے حل کر دے گا جہاں سے تم نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہوگا، انشاءاللہ۔ بے شک اللہ پسند رکھتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو۔ سب سے اچھا مذہب ملا، سب سے اچھی کتاب ملی، سب سے اعلیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملے، اس بات پر کہہ دو الحمدللہ۔ ہر وہ شخص امیر ہوتا ہے جس کے پاس نماز کی دولت ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مرنے کے بعد کی گئی تعریف اور دل دکھانے کے بعد مانگی ہوئی معافی دونوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ میرے دوست، برا وقت ہو تو محنت کرنا، اور وقت اچھا ہو تو کسی کی مدد ضرور کرنا۔ اگر تم اپنے تکبر کو توڑنا چاہتے ہو تو کسی غریب اور مفلس کو سلام کیا کرو۔ اچھے دنوں کے انتظار میں ہماری عمر گزر جاتی ہے اور پھر پتہ چلتا ہے کہ جو دن گزر گئے وہی اچھے تھے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ زندگی کی لڑائی اکیلے ہی لڑنی پڑتی ہے، لوگ صرف تسلی دیتے ہیں، ساتھ نہیں۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان بے روزگار ہیں انہیں حلال و وسیع رزق عطا فرما، آمین۔ بہت خوش نصیب ہوں جبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوں۔ بے شک دنیا رب کو راضی کرو، دنیا کسی سے راضی نہیں ہوتی۔
بدلہ نہ لیا کرو، بس اللہ پر چھوڑ دیا کرو۔ رشتوں کو بچانے کے لیے خود ایک قدم پیچھے ہٹ جانا بزدلی نہیں، انسانیت ہے۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، منافقین پر مشکل ترین نمازیں عشاء اور فجر ہے۔ کمزور لوگ بدلہ لیتے ہیں، مضبوط لوگ معاف کر دیتے ہیں، ذہین لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔ زمانہ جب بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے، میرا اللہ ہزار راستے نکال دیتا ہے۔ بے شک نیکی کرنے کے لیے لمبی چوڑی منصوبہ بندی کی ضرورت نہیں ہوتی، بس موقع ملتے ہی نیک کام کر گزریے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میری امت کے لیے اس کے سویرے کے کاموں میں برکت عطا فرما، آمین۔ سجدہ خوشی کا ہو یا غم کا، توفیق ملنا بڑی بات ہے۔ غصے میں بھی الفاظ کا چناؤ ایسا ہونا چاہیے کہ کل جب غصہ اترے تو خود کی نظروں میں کبھی بھی شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ لوگوں کی نظروں میں اچھا لگنا اہم نہیں ہوتا، اللہ کی نظر میں اچھا لگنا اہم ہوتا ہے۔ فاصلوں سے کبھی فرق نہیں پڑتا اگر رشتوں کی جڑیں مضبوط ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کبھی اپنے دوست کی سچائی کا امتحان نہ لو، کیا پتہ اس وقت وہ مجبور ہو اور تم غلط فہمی میں ایک اچھا دوست کھو بیٹھو۔ خوشبو لگانے سے پہلے سوچ لیں کہیں آپ کا اخلاق اور کردار بدبودار تو نہیں۔ مطلب نہ ہو تو لوگ بولنا تو دور کی بات، دیکھنا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان پر 5 حق ہیں: سلام کا جواب دینا، بیمار کی عیادت کرنا، جنازوں کے ساتھ جانا، دعوت قبول کرنا، چھینک کا جواب دینا۔ بڑا نازک دور ہے، یا اللہ ہمارے ایمان اور عزت کی حفاظت فرما، آمین ثم آمین۔ باپ جیسی حفاظت اور ماں جیسا پیار دنیا میں کہیں اور کوئی نہیں دے سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم قرض لینے سے پرہیز کرو، کیونکہ قرض رات کو غم کا سبب ہے اور دن کو رسوائی کا۔ کسی کے اچھے اخلاق کو اس کی کمزوری مت سمجھو۔ استعمال کے بعد اکثر چمچوں کا یہی حال ہوتا ہے، لہٰذا سوچ سمجھ کر چمچہ گیری کیا کریں۔ یا اللہ ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا حکمران عطا فرما، آمین ثم آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موت ڈرنے کی چیز ہے، لہٰذا جب تم جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ۔ خدا ان لوگوں سے محفوظ رکھے جو دل میں دماغ رکھتے ہیں۔ وقت فجر اگر خود آنکھ کھلے تو سمجھو اللہ تم سے راضی ہے۔ کچھ بھی ایسا ایک جیسا نہیں رہتا، پھر وہ چاہے وقت ہو، حالات ہو یا پھر انسان ہو۔ عبادت کرتے ہو مگر لوگوں کو ناخوش اور تکلیف دیتے ہو، صدقہ کرتے ہو مگر احسان جتلاتے ہو، اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمع نہ کرو جس میں سوراخ ہو۔ وضو سے شکل، قرآن سے عقل اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ رمضان کی خوشبو روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، یا اللہ ہمیں رمضان المبارک میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ حوصلہ سیکھنا ہے تو پریشر کوکر سے سیکھو، نیچے آگ لگی ہوتی ہے پھر بھی آرام سے بیٹھ کے سیٹیاں بجا رہا ہوتا ہے۔ دوسروں کے گرانے کی کوشش میں لوگ آخرکار خود گر جاتے ہیں، لیکن پھر بھی سبق حاصل نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں کی دعا اولاد کے حق میں بہت تیزی سے قبول ہوتی ہے۔ اللہ پاک دیر تو کر سکتا ہے لیکن بندے کو مایوس نہیں کر سکتا۔ کہہ دو کہ دنیا کی سب سے خوبصورت کتاب قرآن پاک ہے، بے شک۔ یا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، آمین ثم آمین، انک سمیع الدعا۔
یا اللہ ہمیں ہمیشہ حلال روزی عطا فرما اور حرام سے ہمیشہ محفوظ فرما، آمین ثم آمین انک سمیع الدعاء۔ آپ کے آس پاس بہت سارے لوگ آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کی فطرت، سلوک اور سخت مزاجی کی وجہ سے وہ ایسا نہیں کر پاتے۔ جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو سمجھ لینا کہ وہ اپنی عزت تمہیں امانت دے رہا ہے، اس میں کبھی خیانت مت کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ ہر بات میں اللہ کا ذکر کرو گے تو ہر کام میں اللہ کو ساتھ پاؤ گے۔ کیوں لوگوں کو مرنا آسان لگتا ہے؟ کیا قبر، حشر، حساب کتاب سب مذاق لگتا ہے؟ جنت و جہنم میں بھیجنے کا اختیار اگر لوگوں کے پاس ہوتا تو جنتیں خالی رہ جاتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب بے زر ہو جاؤ تو صدقے سے اللہ کے ساتھ تجارت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ نکاح سب سے زیادہ بابرکت ہے جس میں اخراجات کم ہو۔ اگر کبھی مقصد میں ناکام ہو جائیں تو مایوس نہ ہو، کیونکہ کسی بھی کتاب میں نہیں لکھا کہ پیروں میں قیمتی جوتے نہ ہو تو آپ چلنا چھوڑ دیں۔ دنیا کا سب سے مشکل کام کسی انسان کو یہ یقین دلانا ہے کہ آپ اس کے ساتھ کتنے سچے اور مخلص تھے۔ غم نہ کرو، ہر چیز وقتی ہے، بے شک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لو، جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا دونوں بڑے گناہ ہیں۔ اللہ تیرا نام کتنا مختصر، تیرا ذکر کتنا طویل ہے، بے شک۔ Thank you so much for watching. Please don't forget to subscribe our channel.